رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله مولانا العظيم. عزیز بھائیو دوستو بزرگو، سب سے پہلے تو آپ تمام ہی حضرات بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں بات ڈالی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی چاہیے. بہت بڑی بات ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اسی آدمی کو بلاتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. آدمی دشمن کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا. تو یہ کعبۃ اللہ جو پوری دنیا کے انسانوں کا مرکز ہے، اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، تو وہ اللہ کے گھر میں بھی اللہ اسی کو بلاتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، دیکھو آج کا کچھ بیان نہیں ہے، چالو بیان میں بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. اپنے دوست کیسے بات کرتے ہیں، ایک دو اس طرح سے آج بات کریں گے اپنے. اور میں کوشش یہ کروں گا کہ بہت ڈیٹیل میں، بہت لمبائی کے ساتھ جتنی ضروری چیزیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ اتنی لمبی حج عمرے کی تربیت کا کیمپ ہوتا ہے کہ جو نئے جانے والے ساتھی ہوتے ہیں ان کو بیچارے کو یہ نہیں رہتا کہ میرے کو اس میں سے کرنے کا کیا، یہ دعا تو میرے کو یاد نہیں، وہ دعا تو مجھے یاد نہیں، اب کیا کروں گا. تو وہ جو ضروری، میں آپ کو 5-10 منٹ کے اندر عمرہ کی ضروری بات بتاؤں گا کہ یہ کرنا چاہیے، اس میں کچھ آگے پیچھے ہوگا تو عمرہ نہیں ہوگا. اور بقیہ سنت طریقے سے عمرہ وہ الگ سے بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عمرے کے اندر کیا چیز ضروری ہے اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے. جیسے نماز میں بہت ساری چیز فرض ہے، بہت ساری چیز واجب ہے، بہت ساری چیز سنت ہے. سب سے پہلے تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ جگہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آدمی اب تو جس جگہ کا بھی پروگرام بناتا ہے پہلے سے اپنے دماغ میں وہ چیز رکھتا ہے، تو پھر اس کی دل کی محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ کعبۃ اللہ یہ ہمارا قبلہ ہے، لیکن قبلہ ہونے کے ساتھ ساتھ دو نعمتیں، دھیان سے سننا، دو نعمتیں کعبۃ اللہ کے اوپر 24 گھنٹے برستی ہے. دو نعمتیں، ایک تو دنیا کا مڈل ہے، کعبۃ اللہ دنیا کا مڈل ہے. اس کی تعمیر کرنے والے سب سے پہلے فرشتے تھے، پھر کئی انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، اس کے کئی واقعات ہیں. لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس گھر کی زیارت کے لیے اور جس کا طواف کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو، اس گھر کے اوپر 24 گھنٹے اللہ کی دو نعمتیں برستی ہے. دھیان سے سمجھیں کون کون سی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے اوپر 24 گھنٹے دو نعمتیں برساتے ہیں. دھیان سے سمجھیے، ایک ہدایت کی اور ایک برکت کی. سمجھنا آپ کس کے لیے؟ للعالمین. دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں تمام کے لیے دو نعمتیں کہاں آتی ہے؟ بولو بھائی. کعبۃ اللہ کے اوپر. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کا آسان سلمت سب کو سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے زندگی گزارے 40 سال 50 سال 60 سال کی کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے. ہدایت یہ زندگی، یہ ہدایت. اور دوسری نعمت کون سی برستی ہے؟ دھیان سے سنو، برکت. کون سی؟ برکت.
برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہو تو 2 ہو جائے، 10,000 روپیہ آپ کا ویجز اور تنخواہ ہے تو 20 ہو جائے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے، جس نعمت میں رکھا ہے، جس مکان میں رکھا ہے، جتنے اسباب میں رکھا ہے، جتنی ملکت آپ کے پاس ہے، جتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری ضرورت اللہ تعالیٰ آپ کی اس ملکت میں آپ کی آمدنی میں پوری کر دے۔ آپ کو محتاجی کی ضرورت پیش نہ ہے، آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اب سمجھ پڑ گیا بات؟ 2 چیزیں میں نے بتائی، کون کون سی بھائی؟ ایک ہدایت اور دوسری برکت۔ تو اب بتاؤ، غریب سے غریب، مالدار سے مالدار، عالم جاہل، مرد عورت، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کروڑ پتی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، تو انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن برکت کی نعمت نہیں، ہر وقت وہ شکایت کر رہا ہے، ہر وقت وہ بے قرار بے چین ہے۔ 2 نعمتیں اگر کسی غریب کو مل گئی تو مالدار ہے، اور اگر کسی مالدار کو یہ 2 نعمتیں نہیں ملی تو غریب ہے۔ اچھا، اب یہ 2 نعمتیں ہر ایک کی ضرورت ہے تو کہاں ملتی ہے؟ اس کی دکان مکہ میں ہے، کعبۃ اللہ، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو اللہ پاک سے بہت ساری باتیں ہوئی، تو فرمایا کہ یہ ہدایت اور برکت تو اللہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے، غریب کی بھی مالدار کی بھی، اور یہ ملتی ہے مکے میں کعبہ میں۔ تو جو آدمی مالدار ہے، جو تندرست ہے، وہ تو عمرہ اور حج کر کے آئے گا اور ہدایت اور برکت کی نعمت لے کر آئے گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اللہ، میری امت کا بہت بڑا طبقہ غریب ہے، میری امت کا بہت بڑا طبقہ بیمار ہوگا، وہ ہدایت اور برکت لینا چاہے تو کہاں جائے؟ کتنی اچھی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو آدمی عمرہ اور حج نہیں کر سکتا تو اس کے علاقے میں، اس کے گاؤں میں، اس کے محلے میں مسجد ہوگی نا، اس مسجد میں وہ 5 ٹائم پہنچ جائے اور نماز پڑھنے کے لیے اپنا سینہ قبلے کی طرف کرنا شروع کر دے گا، تو وہ ہدایت اور وہ برکت جو اللہ کعبۃ اللہ پر اتارتے ہیں، اللہ اس کا حصہ دنیا میں بسنے والے ہر نمازی کے دل میں اتارتا چلا جائے۔ آپ سمجھو میری بات، سمجھیے۔ اسی لیے اس طرف رک کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ تو وہاں بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے۔ اس طرف کیوں؟ یہ دماغ میں آپ سمجھو، اس طرف کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف ہمارا کعبہ ہے، اور ہمیں ہدایت اور برکت کی ضرورت 24 گھنٹے ہے کہ نہیں؟ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ڈائریکٹ ہدایت اور برکت کے مرکز کی طرف لے جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن ابھی کے جو حالات ہیں اس میں ایسا ہے کہ جب آدمی کے دل میں اس گھر کی عظمت، اس گھر کی بڑائی، اس کا شوق نہیں ہوتا تو ہدایت اور برکت کی جگہ جانے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ بھی اس کی نمازیں گئی، اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح نہیں۔ حالانکہ عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس بھائی 4 چیز کا نام عمرہ ہے۔ اگر 4 چیز کر لو آپ تو عمرہ ہوگا، 2 فرض 2 واجب۔ عمرے میں کہ بھئی کیا ہوا، کیا پڑھنے کا، پھر کیا کرنے کا، یہ کچھ 4 چیزیں خالی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی چیزیں، 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے، جان لو اب وہی 4 چیزیں۔ اس میں 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے۔ پہلا فرض کون سا؟ عمرے کی نیت سے احرام پہننا، یہ فرض ہے۔ عمرے کی نیت سے احرام پہننا اور طواف کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور 2 واجب ہے، ایک صفا مروہ سے صحیح کرنا ہے، وہاں 7 چکر لگانا اور حلق کرنا، یہ 2 واجب۔ آپ کا عمرہ ہو گیا، ختم، بات پوری ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں یاد رکھنا۔
لیکن ان 4 چیزوں کے اندر کچھ پابندیاں ہیں. دیکھیے شروع میں تو یہ ہے کہ جب آپ بمبئی سے آپ کا فلائٹ ہے تو دیکھو رہبری میری یہ ہے کہ جب آپ سامان پیک کرو نا 4 جوڑی کپڑے لے جاؤ کہ 5 جوڑی کپڑے لے جاؤ تو 4 جوڑی کپڑے ساتھ میں مت رکھنا. ایک پلاسٹک کی تھیلی اس طرح کی لینے کی, ایک جوڑی کپڑا, انڈر ویئر, بنیان, ٹوپی سب ایک میں رکھ دینے کا, تاکہ جب ضرورت پڑے تو ایک تھیلی آپ نے باہر نکالی, وہاں ہوتا کیا ہے ہماری ٹوپی لاؤ, ہمارے پورے تسبیح نہیں ملے, تو وہاں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے. آپ نے ایک بیگ اس طرح بنائی جس میں ایک جوڑی کپڑا ہے, آپ کی ضرورت کا چیز ہے, بہت قیمتی بات ہے یہ. مولانا صلاح الدین صاحب اس پر بہت دھیان دیتے تھے, بار بار ہم لوگ جاتے اس پر ہم کو بہت تاکید کرتے تھے. آپ کو کوئی چیز ایک بیگ نکالے, اس میں گنجی بھی ہے, انڈر ویئر بھی ہے, ٹوپی بھی ہے نا, ایک جوڑی کپڑا, تو آپ کو ادھر ادھر کوئی الجھ میں آنے کی ضرورت نہیں, تیاری میں یہ کریں. 4 جوڑی کپڑے بہت ہے, 20 دن تو عمرے کا ہوتا ہے, 15-20 دن, 15 دن تو 4 جوڑی تو بہت ہو گئے. دیکھو سامان جتنا کم ہوگا اتنا آپ کو سہولت ہوگی. ضرورت کی دوائیں, ضرورت کے کپڑے, 2 جوڑی احرام اور کم سے کم 2 جوڑی چپل, کیونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے, پھر ایک دم سے آدمی وہاں الجھ میں نہ آ جائے. یہ ضروری سامان ہے. باقی جتنی چیزیں اب تو ٹوروں میں جانے والے اور پرائیویٹ ٹور جانے والے ماشاءاللہ ہر قسم کا بہت اچھا کھانا ہے, ہر قسم کی وہاں سہولت ہے. ایک بات, ایک چیز بھول جاؤں گا اور بتا دیتا ہوں, کیونکہ صفا اور مروہ کے اندر, کیونکہ ابھی میرا حج کا ابھی سفر ہوا ہے, تو میں نے دیکھا کہ صفا اور مروہ میں وہ ٹھنڈک بہت ہے, تو پھر جو ہے سردی کا خطرہ زیادہ رہتا ہے. تو آپ اگر وہ موزے لے جاؤ, آدھے والے جو موزے آتے ہیں نا آدھا پہننے کے, وہ موزے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک تو 7 چکر آدمی طواف میں اتنا نہیں تھکتا جتنا صفا اور مروہ میں تھک جاتا ہے, کیونکہ طواف کر کے فارغ ہوتا ہے. صفا مروہ میں جب چلنا ہے آپ کو 7 چکر, تو وہ چمڑے کے موزے آپ جو ہے پہنو گے, اور احرام کی حالت میں بھی آپ اس کو پہن سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا سمجھ میں آنے, وہ آتے موزے آتا ہے نا, وہ موزے ایک جوڑی لے رہیں گے, بہت فائدے کی چیز ہے یہ. ایک بات تو اس طرح کی آپ تیاری کریں گے. اب یہ کہ بمبئی سے آپ کا فلائٹ ہے سمجھ لو, تو بہت سارے بھائی فاؤنٹنز ہے اپنے گھر سے جو ہے احرام پہن لیتے ہیں. پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن احرام پہننے کے بعد اگر آپ نے نیت کر لی تو پھر پابندیاں وہیں سے شروع ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ساری امیگریشن کی پروسیجر پوری ہو جائے, آپ کو جو ہے ویٹنگ لاؤنج میں بٹھا دیا جائے, تو وہاں جو ہے ساری سہولت ہوتی ہے. اس لیے جو ہینڈ لگیج ہوگا نا, ہینڈ لگیج ہمارا احرام اس میں رکھنے کا, لگیج میں رکھو گے تو احرام اندر چلا جائے گا, تو ہمارا احرام تو اندر چل گی, تو وہ ہینڈ لگیج میں احرام رکھیں گے ایک جوڑی, اس کا پٹا, مسواک, جو ہے تسبیح, آپ کی جو بھی چیز ہے, مطلب کہ سمجھے میری بات, کہاں ہینڈ لگیج کے اندر, اور ہینڈ لگیج کے اندر بھی الگ سے وہ تھیلی, تاکہ آپ کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے. چلو, تو احرام آپ بمبئی ایئرپورٹ پر گئے, وہاں جو بورڈنگ کی پروسیجر پوری ہو گئی, اس کے بعد جب ویٹنگ میں جائیں گے فلائٹ کو, جب 1-1.5-2 گھنٹے کی دیر ہو, اس وقت آپ جو ہے احرام پہن لیں. احرام کی 2 چادر ہے, ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی. دیکھو میرے بھائیوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام 2 چادر کا نام ہے. احرام یہ عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہننے کے بعد, یعنی وہ 2 چادر کے پہننے کے بعد بہت ساری چیزیں جو حلال تھی اب حرام ہو گئی. اس کا مطلب یہ احرام اب وہ اس کو 2 چادر بول دیتے ہیں, لیکن اصل میں احرام کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جب وہ جو چادر تم پہن لیتے ہو تو بہت ساری چیزیں جو احرام پہننے سے پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی. اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. یاد رکھنا, عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ احرام پہننا اور طواف کرنا, فرض صفا مروہ کی صحیح کرنا اور حلق کرنا, عمرہ پورا ہو گیا. لیکن آپ نے جیسے ہی احرام پہننا, اور احرام پہننے کے بعد احرام کی 2 رکعت مسنون ہے, 2 رکعت سنت, اگر موقع ہو تو ضروری نہیں ہے, الجھنے کی ضرورت نہیں. بہت سی مرتبہ ایسا فلائٹ کا ٹائم ہے, میں تو 2 رکعت پڑھنے جاتا ہوں, اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سہولت ہے, وقت ہے, بہتر ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں. اور جس وقت آپ 2 رکعت پڑھیں تو احرام کی نیت سے پڑھیں,
किसी की नियत, किसकी नियत से? एहराम की नियत से 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे। उस वक्त जो है आप टोपी पहन सकते हैं। एहराम पहनकर जब आप, क्योंकि अभी आपने नियत नहीं की है, अभी आपने खाली एहराम पहना है, अभी आपने उम्रे की नियत नहीं की, अभी खाली आपने क्या किया है? अरे बोलो, एहराम पहना है। एहराम पहना है तो आप टोपी पहन सकते हैं, एहराम की चादर भी ऊपर सर पर डाल सकते हैं, बराबर। ये मैंने इस मसला इसलिए बताया कि यहां तो ठीक है, फिर आप अपने रूम में से जब दूसरा उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा जाओगे तो वहां से तो रूम से ये एहराम पहन के जाते हैं। अब वहां जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को बेचारे को पता नहीं होता, तो वो लोग वहीं से इस्तेबा भी करते हैं, वो बगल का कपड़ा वही कर देते हैं और वो सर के ऊपर वही डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। तो एहराम की 2 रकात पढ़ने के लिए आप टोपी भी पहन सकते हैं, या वो एहराम की चादर जो ऊपर सर में डाल दो तो भी चलेगा। 2 रकात नमाज पढ़ ली, बेहतर है पहली रकात में कुल या अल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह। जैसे ही आपने सलाम फेरी, जैसे ही आपने 2 रकात पढ़ी और सलाम फेरी, तो अब आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ, याद रखना 3 मरतबा दुरूद शरीफ। और आसान से गुजराती में या उर्दू में आप ये नियत कर सकते हैं, ए अल्लाह, मैंने उम्रे का एहराम पहना है, मेरे लिए आसान फरमा, मेरे कबूल फरमा। मैंने उम्रे का इरादा किया है या उम्रे का एहराम पहना है, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। एक बात ये, आप यहां भी नियत कर सकते। कहां? अभी आप एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्ज में है, लेकिन मैंने तो ये किया था कि 2 रकात पढ़ ली, लेकिन मैंने एहराम ही पहन लिया है, 2 रकात भी पढ़ ली, लेकिन नियत नहीं की। क्यों? कि फ्लाइट को बैठने में अभी आधा घंटा है, और असल एहराम पहनना कब जरूरी है? जब हम जो है मिकात की बॉर्डर हमारा फ्लाइट क्रॉस करे। पूरी दुनिया वाले के लिए मिकात है कि आदमी उस जगह के क्रॉस करके अगर उम्रे की नियत से गुजरा है तो उसको वहां गुजरने से पहले, उस बॉर्डर से पहले एहराम पहनना चाहिए। अभी तो जो 5 या 5.5 घंटे की जो फ्लाइट होती है, उसमें तकरीबन 3 घंटे फ्लाई होने के बाद वो मिकात आती है। तकरीबन 3-4 घंटे हो जाते हैं। तो होता क्या है कि इस 3 घंटे में अगर पहली मर्तबा आपने एहराम पहना है, आदत नहीं है, खाना खाने के अंदर, फ्लाइट के अंदर कोई खुशबू वाली चीज आ गई, कोई ऐसा टिश्यू आ गया, आपने रुमाल से पूरा अपने चेहरे पे डाले, नींद आ गई, ने सो गए, तो अभी तो यूं समझो कि फ्लाइट में हो और आप पर दम आना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात मेरे भाइयों? अब एहराम पहन लो। देखो एक बात हाफिज साहब, बहुत ध्यान से, आप वहां जाओगे फ्लाइट में, एयरपोर्ट से आपको बहुत सारे लोग अलग अलग चीज करते हुए मिलेंगे। कोई इस तरह एहराम पहन रहा है, कोई इस तरह दुआ पढ़ रहा है, कोई इस तरह कर रहा है। देखा देखी हमें कोई काम नहीं करना है। हम यहां से जो सीख कर गए हैं, हमारे उलमा की जो किताबें हमने पढ़ी है, हमारे साथ जो साथी लोग हैं, जो जानकार है, उन्हीं की बात पर भरोसा करें। क्योंकि हर मसलक के लोग हैं, हर फिरके के लोग हैं, हर एक का सोचने का तरीका अलग, हर एक का समझने का तरीका अलग होता है। तो देखा देखी कोई काम नहीं करने का। आप समझे? अभी हज के सफर में ऐसा हुआ कि हमारे साथ एक बेचारा खाला थे, वो पहली मर्तबा आए थे, तो मैं उनको 3 दिन से देख रहा था। हज के दिन में तो चूंकि मीना, अरफात और मुजदलिफा तो 5-6 दिन का एहराम होता है, 4 दिन का तो कम से कम रखना ही है, 3 दिन का तो अब खाला को बेचारे को रोजाना 3 मरतबा गुस्ल करने की आदत, वो 3 मरतबा सुबह, दोपहर और शाम 3 मरतबा गुस्ल करे, हैवी बॉडी। पहली मरतबा आए थे, और हम अब टूर में जाते हैं तो पहली मरतबा तो मुलाकात होती नहीं, तो वहां जाने की खबर पड़ती है कि कौन हमारे रूम में क्या है। अब वो खाला मेरे कमरे के बिल्कुल बाजू में थे, तो मैं देखता था कि हज के दिन चल रहे हैं और हमने सबने हज क़िरान किया था, जो कि आखिर में गए थे, तो सब हज के एहराम में थे, और वो जाना 3-4 मरतबा वो गुस्ल करे। तो 2-3 मरतबा मैंने देखा तो मेरे दिल में आया कि यार चलो गुस्ल करते तब तक तो ठीक है, लेकिन तो साबुन भी यूज करते हैं तो दम आएगा। अब बेचारा खाला को मैंने कहा, तो खाला ने कहा कि भाई मैंने कई खबर नहीं मिली, मेरे को कुछ पता नहीं, हार जूते मैंने की दो। अब देखो उन्होंने कहा कि मैंने तो 10 मरतबा गुस्ल कर दिया, तो कितने दम आ गए। जानना बहुत जरूरी है, आई बात ध्यान में। बहरहाल तो मैं आपको हुक्म नहीं कर रहा हूं, मेरा मशवरा यह है कि एहराम की 2 रकात पढ़ने के बाद ये जो तलबिया है,
یہ آپ کو نیت کہاں کرنی ہے؟ ارے بولو بھائی، فلائٹ میں بیٹھ کر آرام سے، تاکہ آپ کو یہ 3 گھنٹے خالی احرام کی چادر پہنی ہے لیکن آپ پابندی میں نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے۔ اور اگر سعودی ایئر لائنس ہے تو وہ تو باقاعدہ اعلان کرتا ہے 15-20 منٹ پہلے کہ بھائی اب آپ نیت کرو، تو کوئی بات۔ بہرحال اب جب آپ فلائٹ شروع ہو جائے تو میرے بھائی ایک بات تو یہ ہے، ایک نیت یہ کر لو آپ لوگ، ایک نیت یہ کر لو کہ ہم اس سفر کے اندر کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ حضرت مفتی احمد صاحب نے ہمیں سبق میں بتایا تھا، برابر یاد ہے، کہ عمرہ، دھیان سے، عمرہ اور حج کے سفر میں کوئی آدمی 2 چیزیں کر لے تو میرا وعدہ ہے اللہ نے اس کا سفر قبول کر لیا۔ ایک تو یہ کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اور دوسرے یہ کہ تکلیف کے اوپر صبر کرے۔ حضرت کی سوچ تو دیکھو، کیونکہ عمرہ اور حج میں بہت ساری ایسے، اب یہاں تو دیکھو اتنے کھل کر بیٹھے ہیں، وہاں اس طرح آپ بیٹھو گے تو کوئی بھائی آئے گا انڈونیشیا کے کہ ذرا جگہ تو، ادھر سے ملیشیا کا آئے گا، ادھر سے ایجپٹ والا آئے گا۔ اب آپ کو غصہ بھی ہے کہ میں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے، زمزم میں، چلنے میں، طواف میں، صفا مروہ میں، جانے میں، نکلنے میں۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں گا، میں اس کو زور سے جواب نہیں دوں گا۔ آپ سمجھ رہے میرے؟ بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد جو فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس آدمی نے حج کیا ایک تو اللہ کے لیے، اور اس حج میں کوئی بے حیائی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو ایسا حج کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا، یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو خالی ایسا نہیں کہا کہ عمرہ حج کرنے والا بے گناہ ہے، وہ عمرہ حج کرنے والا جو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہاں جانے کے بعد بھی آپ کو موبائل پر تھوڑا کنٹرول یہ کرنا پڑے گا، یوٹیوب کھولتے ہی ننگی تصویریں سامنے آتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جتنا اپنے آپ کو احتیاط کرو گے اتنا فائدہ ہے۔ بہرحال دیکھو، واپس میں کہتا ہوں، عمرہ کس کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا، ایک احرام، ایک طواف، صفا مروہ کی سعی اور حلق۔ یاد رکھو، ایک 4 چیزیں خالی یاد رکھنا۔ اب عمرہ شروع ہو رہا ہے، اب جب بھی آپ نیت کرو، فلائٹ میں بیٹھ کر نیت کرو یا پہلے نیت کر لو، جیسے ہی آپ نے نیت کی کہ اللہ میں نے عمرے کا احرام پہنا ہے، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، تو نیت کرنے کے بعد اب 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کم سے کم، اب میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یاد رہے گا؟ آپ کاغذ میں لکھ کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں بھول ہی جا رہا ہوں، کیا ہے کاغذ میں لکھ کے دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ اچھا، لبیک نہیں، لبیک، لبے لبے لبئی، لبیک، یاد رہے گا؟ لبیک 3 مرتبہ آپ نے، اس کو کہتے ہیں تلبیہ، اس کو کہتے ہیں لبیک۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پڑھنے 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ لبیک، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ جیسے تم نے تلبیہ پڑھ لیا آپ کا عمرہ شروع ہو گیا۔ اب تک عمرہ شروع نہیں ہوا تھا، گھر سے نکلے، کھایا پیا، احرام پہنا، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ کا عمرہ شروع۔ اب جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھی اور نیت کر لیا، آپ کا عمرہ اب شروع ہو گیا، اب عمرہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے، اب عمرہ شروع ہوا ہے تو اب آپ کو
عمرہ شروع ہونے کے بعد، احرام پہن لینے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد، تلبیہ یعنی لبیک پڑھنے کے بعد، اب بعض چیزیں جو حلال تھی اب حرام ہو گئی. کیا کیا چیز؟ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال کسی جگہ کا بھی نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے، کسی کو بھی نہیں لگا سکتے، خود بھی نہیں لگا سکتے. یاد رکھنا آپ لوگ اس بات کو، چاہے وہ خوشبو صابن کی ہو، چاہے وہ عطر کی ہو. ایسے ٹیشو پیپر آنے لگے ہیں کہ جس میں خوشبو ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس میں خوشبو ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، عورت کی طرف سیکس کی نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے. صاف بات، اپنی بیوی کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحبت تو جائز ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا خوب خیال رکھیں. شکار نہیں کر سکتے اور شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے. ایسا تو مسئلہ آتا نہیں ہے، لیکن یہ پابندی ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. اتنی چیزیں کیا ہو گئی؟ ضروری ہو گئی احرام میں. یاد رہے گا بھائی، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. سیلے ہوئے کپڑے جیسے ہم لوگ پہنے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو سیلے ہوئے کپڑے کے ساتھ بھی جو ہے عمرہ کر رہے ہیں. آپ کو دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کرنا ہے. ہمیں تو 2 احرام کی چادر اور اس پر جو پٹا ہے وہی پہننا ہے عمرے کے اندر. ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ پابندیاں ہیں. اب جو ہے ان پابندیوں کے ساتھ اگر غلطی سے آدمی نے چہرے پر ہاتھ پڑا اور داڑھی کا 1-2 بال آ گیا، سر کے 1-2 بال نیچے آ گئے، تو اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. کاٹنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے. اگر ہم چہرہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے 1 بال ہاتھ میں آ جائے تو کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک اور پابندی احرام کی حالت میں رہ گئی. احرام کی حالت میں جو احرام کی چادر ہے نا، وہ بھی منہ کے چہرے کے اوپر ڈھانکنا نہیں ہے. جو احرام کی چادر ہوگی نا، ایک چادر تو نیچے باندھیں گے اور ایک چادر ہی ہم لوگ اس طرح اوپر باندھیں گے نا، تو اس کو ایسا کر کے نہیں رکھنے کا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی اس طرح پونچھ لے، پورا اس کو چھپاوے نہیں. لیکن اس طرح اگر آپ نے پونچھ بھی لیا تو کوئی دم نہیں آئے گا. رات کا اکثر حصہ آپ لپیٹ کے سو گئے تو اس کے اندر دم کی شکل آ سکتی ہے. بھائی آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر غلطی سے، بھولے سے کھانا کھانے کے بعد لوگوں کو ہے کہ بھائی صابن سے ہاتھ دھونے کا، ہاتھ میں چکناہٹ رہتی، عادت ہے گھر میں، تو اگر دھونا نہیں چاہیے، لیکن اگر غلطی سے دھو لیا تو اس پر دم نہیں ہے. پورے بدن پر جو ہے آپ صابن لگاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دم آئے گا. ہاں، لیکن اگر ہاتھ دھو لیا تو کچھ 100-200 روپے انڈین یا وہاں کے اعتبار سے 20-25 ریال آپ کو صدقہ دے دینا چاہیے. ایک بات ہے، دیکھو عمرہ اور حج تو ایسا ہے کہ اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے. یہ جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے اور آپ وہاں تکلیف میں، تو آپ میرا نمبر رکھنا، مجھے واٹس ایپ سے خالی وائس چھوڑنا کہ بھائی میں اس حالت میں ہوں، میرے سے غلط ہے. حافظ صاحب بھی آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو عمرہ کی پابندی یاد رہ گئی بھائی. وہ جو اوپر والی چادر یا کوئی دوسری، جیسے آپ مکے پہنچ گئے اور رات کا ٹائم ہے اور آپ کا بدن تھکا ہوا ہے، آپ کو ایسا کہ ابھی ہم کو عمرہ نہیں کرنا ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ مکہ پہنچ گئے اور مکہ پہنچنے کے بعد ہر ایک کو فکر رہتی ہے کہ جلدی عمرہ ہو جانے، احرام کاڑی نہ ہو. اور احرام کاڑ کے کہاں جائے گا تو بھائی؟ اس لیے کہ جتنے دن مکے میں رہے گا آپ کو احرامت پہننے کا ہے. اس لیے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت. اگر آپ کا عمرہ ہو گیا تو روم میں آپ کپڑے پہن سکتے ہیں. آپ کو اب جب حرم شریف جانا ہے تو وہاں تو احرام ہی پہننا ہے، اور حرم شریف جانا ہی پڑے گا اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم. اس لیے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بار عمرے میں کسی نے سیکھ لی نا تو اس کا عمرہ نے حج آسان. کیا جلدی نہیں کرنے کی، اٹاور نہیں. ہر ایک آدمی کو وہاں فکر ہوتی ہے کہ میرا طواف جلدی پورا ہو جائے، میری صحیح وہاں جلدی پوری ہو جائے. تو اس میں ہوتا ہے کہ اس میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے دم واجب ہو جاتا ہے. جلدی سے، آرام سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ جب جدہ اترے، جدہ اترنے کے بعد بھی آپ ایک بات یاد رکھیں
فلائٹ کے اندر اگر کوئی نماز آپ کی قضا ہو گئی یا کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پائے، بہتر تو ہمارے بزرگان دین تو فرماتے اگر فلائٹ میں بھی جگہ ہو نہ ہو کر کے پڑھ لینی چاہیے اور بعد میں اس کی قضا بھی کر لینی چاہیے۔ اگر آپ فلائٹ میں نہیں پڑھ پائے تو آپ پہلے دیکھیں سامان کہیں جانے کا نہیں ہے، آپ کا ٹور آپریٹر آپ کو لیے بغیر کہیں جانے کا نہیں ہے، وہاں عمرے کا سکہ لگنے کے بعد سامان نہ نکلے گا تو وہیں پاس میں ہی، اب تو سعودی نے بڑے بڑے وہاں عبادت خانے بنائے ہیں اور سامنے ہی ہے، آپ وہاں چھٹی ہوئی جو ایک دو نمازیں وہ نمازیں پڑھ لیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ سفر میں ہیں، آپ جا رہے مکہ، آپ مدینہ نہیں جا رہے ابھی آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ مکہ، اور مکہ جانے کا ابھی آپ مکہ پہنچے بھی نہیں ہیں، بہت سے سمجھ ابھی آپ راستے میں جدہ میں ہیں، تو اگر آپ کو ظہر کی نماز باقی رہ گئی، عصر کی نماز باقی رہ گئی، عشاء کی نماز باقی رہ گئی، تو آپ کو کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت۔ آپ سفر میں، ابھی آپ کہاں ہیں؟ سفر میں، اور آپ مکہ پہنچ گئے، جو آپ کی ہوٹل ہے وہاں جا کر اگر آپ نے نماز پڑھی تو بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا مکہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے؟ ایسا تو ہے نہیں، 7 دن یا حافظ صاحب کے 13 دن ہے، تو آپ مکے کے اندر بھی مسافر ہے۔ مطلب کیا؟ جو سفر کی نماز چھٹی وہ مکہ جا کر بھی اگر آپ کو پڑھنی ہے تو کون سی پڑھنے کی؟ قصر ہی پڑھنے کی۔ دیکھو یہ اچھا مسئلہ یاد آ گیا، 2 ہی رکعت پڑھیں گے، یاد رکھنا برابر۔ ایک بات اور، اللہ کرے کہ آپ کی کوئی نماز وہاں جماعت سے نہ چھوٹے، اللہ پاک آپ کو تقدیر ہے۔ ایک بات کرے، دیکھو اگر تھوڑے طواف کم ہو، عمرہ ایک کم ہونے تو چل جائے گا میرے بھائیوں، لیکن آپ لوگوں سے میری درخواست ہے اپنے سونے کا، اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل اتنا یہ رکھنا کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ آپ بہت کم وقت کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات بہت توجہ کے ساتھ میرے بھائیوں، یہ سفر ایسا ہے کہ آپ اس سفر کے اندر فلائٹ، کھانا، شاپنگ، اس کو دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو۔ آپ یہ کرو کہ ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے، میں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں سارے نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں، میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں صحابہ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، صحابیہ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو جو آدمی شاپنگ میں اور ادھر ادھر کے میں گئے تو اس کے 10-20 دن کہاں پورے ہو گئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت احتیاط کے ساتھ رہنا۔ دیکھو ایک قصہ سناتا ہوں، پھر میں عمرے کے تھوڑے مسائل بتاؤں گا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا سر، اور اس نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے اور بہت رو رہا تھا، وہ دونوں آنکھ سے اندھا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، لیکن حجاج نے دیکھا کہ دعا مانگ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، لیکن اس کا دعا میں دھیان نہیں ہے، خالی دعا مانگ رہا ہے، رو رہا تھا لیکن دعا میں دھیان نہیں تھا۔ حجاج کو غصہ آیا، اس نے اپنا طواف ادھورا چھوڑا اور اس کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھ تو میرے کو جانتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا کون؟ دیکھا میں حجاج ہوں۔ کیا دعا مانگتا ہے کہ اللہ میری آنکھیں واپس لوٹا دے؟ اس طرح کوئی دعا مانگتے ہیں؟ دھیان سے اللہ کے سامنے دھیان سے مانگ، توجہ سے مانگ، دل لگا کے مانگ۔ دیکھ میرے 4 چکر باقی ہے، 3 ہو گئے، میرا طواف پورا ہونے سے پہلے اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ وہ حجاج تھا، وہ تو جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، بالکل ریئل واقعہ ہے۔ تو وہ تو ایک دم زور سے رونے لگا اور اللہ سے دعا میں یہ کہا، اور اس زمانے میں طواف میں اتنی دیر تھوڑی ہوتی تھی، 2 منٹ میں طواف پورا۔ اس نے دعا میں یہ کہا اللہ سے کہ اللہ اب تک پوری زندگی میں آپ سے آنکھیں مانگ رہا تھا، اب تو میری زندگی کا مسئلہ ہے اب تو میری زندگی، اور یہ حجاج جو ہے مجھے مار دے گا۔ 1 منٹ اتنی دھیان سے دعا مانگی صبح، اس نے اللہ کی قسم مسجد بیٹھ کر کہتا ہوں اس کا طواف پورا نہیں ہوا حجاج کا، اللہ نے اس کی دونوں آنکھیں واپس لوٹائی۔ آپ کون سی جگہ جا رہے ہو یار؟ آپ کون سی جگہ جا رہے ہو؟ آپ دھیان سے ایک مرتبہ کعبہ کو دیکھو، محبت سے دیکھو، مومن کے دل سے آنسو آ جاتے۔ کعبہ ہے ہدایت و برکت کا مرکز، دھیان کے ساتھ کرنا، توجہ کے ساتھ کرنا۔ آپ وہاں سے کچھ لوگ کرنے آؤ گے تو کوئی چیز دنیا، یہاں ہر چیز ملتی ہے۔ اپنے آنکھوں کی خوب حفاظت کرنا میرے بھائی۔ بہرحال
اب آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، اپنے مکہ پہنچ گئے، احتیاط رکھنا ناخن بال کا، خوشبو نہ لگائیں، جلدی نہ کریں، اپنے ساتھیوں کا خیال کریں، سامان وامان یہ کر کے اپنے آپ پہنچ گئے۔ اب جیسے آپ نے ہوٹل میں پہنچے، تھکان ہوگی، نیند کا تقاضا ہوگا، تو آپ کو اگر یہ ہے کہ رات کے 10 بجے کا بعد کا وقت ہے مکہ پہنچنے کا، تو بہتر ہے وہ ٹائم عمرہ کرنے کا، بہت اچھا ہے، گرمی بھی نہیں ہوگی، اور 9:30 10 بجے کے بعد بھیڑ اتنی زیادہ نہیں رہتی۔ لیکن اگر مغرب میں پہنچے ہیں یا سمجھو کہ دوپہر میں پہنچے ہیں، ایسا کوئی ٹائم ہے مکہ پہنچنے کا، تو بہتر اگر نیند کا تقاضا ہے تو 2-3 گھنٹے نیند کر لیں، آرام کر لیں، سو لیں اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو۔ اور اگر ساتھی خوش ہے، حساس ہے کہ نہیں ہمارے پاس اتنی انرجی ہے کہ ہم ایک مرتبہ عمرہ کر کے ہی آرام کرتے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، ڈرنک پی سکتے ہیں، خوشبو لگا نہیں سکتے، خوشبو سونگھ نہیں سکتے، یہ ساری باتیں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، ٹوائلٹ جانے کے بعد بھی آدمی صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے گا، یاد رکھنا میرے بھائی، اس بات کو خوب دھیان رکھیں۔ اچھا، اب جب اصل عمرہ اب شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے نیت کر لیا اور آپ جو ہے کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، احرام پہن رکھا ہے، آپ میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہوگا جو اپنی ان دونوں آنکھوں سے پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، سمجھ میں کعبۃ اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو اب جو ہے کعبۃ اللہ کے دروازے، باہر کے دروازے اتنے بڑے بنا دیے ملک عبدالعزیز وغیرہ کہ آپ جیسے ہوٹل کے باہر آؤ گے یا وہ سفید ٹائلس کے پاس آؤ گے تو آپ کو وہیں سے کعبہ نظر آئے گا۔ پہلے ایسا تھا کہ بہت قریب جا کر کعبہ نظر آتا تھا، تو وہ ہے نا کہ جب آپ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بات، آپ جس وقت ہوٹل سے نکلو نا تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی مدد کو یاد کرتے ہوئے، اس جذبے کے ساتھ، اور آپ کو کیا کیا مانگنا ہے اللہ کے سامنے۔ مولانا صلاح الدین صاحب تو یوں کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو دعا مانگنے کی، اللہ تو مجھے مستجاب الدعوت بنا دے، یعنی کہ اللہ میں جو دعا مانگا مرتے دم تک اللہ میری ساری دعا قبول فرما۔ تو آپ کی ساری دعا قبول ہوگی ابھی بھی، اور اس کے بعد جو مانگو گے وہ بھی، کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے جب نظر پڑے گی اور وہاں دعا مانگنے کھڑے ہو گئے، ابھی 1 منٹ نہیں ہوگی کہ وہاں کی پولیس آپ کو کھڑے گا آگے چلو، وہاں کھڑے نہیں رہنے دیں گے آپ کو۔ تو بہرحال آپ جب ہوٹل سے جانے لگے، جیسے ہی آپ کو کعبہ نظر آئے، غلاف کعبہ، کعبہ یعنی غلاف، چونکہ وہ پتھر کو بند غلاف ہوگا، تو پردہ جیسے ہی نظر آئے اب فوراً ہاتھ اٹھا کر وہی دعا کرنا، آہوزاری کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، یقیناً یہ دعا کا بہت اچھا موقع ہے۔ آپ اس وقت دعا کر لیں، اور دعا کرنے کے بعد بہت تواضع کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، گھمنڈ کر کے نہیں، بہت تواضع کے ساتھ، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ادب کرتے ہوئے، احترام کے ساتھ اب آپ کو مطاف میں داخل ہونا ہے۔ دیکھیے، زیادہ تر ملک عبدالعزیز گیٹ سے جانا بہت آسان ہے، اور یاد رکھنا اگر آپ کے ساتھ ویل چیئر والا کوئی نہیں ہے تو آپ کو ایسکیلیٹر سے نیچے ہی اتر کر طواف کرنا ہے، کیونکہ اوپر بہت بڑا طواف ہوتا ہے، اور اگر آپ نے احرام پہننا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ صاحب کہ احرام بھی پہنا ہے لیکن نیچے اترنے نہیں دیتے، تو وہ نماز کے آدھا گھنٹہ پہلے اور نماز کا جو بھیڑ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم وہ لوگ مطاف میں جانے، تو اس میں جلدی نہیں کرنے کی، اگر نیچے نہیں جانے دے تو سائڈ پر جہاں وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، دعا مانگو، پھر جب نیچے، اس لیے کہ اوپر کرو گے تو بہت دیر ہو جائے گی، جو طواف آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ ہے وہ 1.5 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے سے اوپر ہو جائے گا۔ تو ایسکیلیٹر سے ملک عبدالعزیز سے بہت آسان ہے، ملک عبدالعزیز تھوڑا آگے جائے گا آپ کو ایسکیلیٹر آئے گا، اور ایسکیلیٹر سے سیدھا آپ مطاف میں، اور سیدھے مطاف میں جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی نظر نیچے رہے گی، لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ کیا کب لبیک پڑھنا ہے؟ جب سے آپ نے احرام کی نیت کی ہے، فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے، بس میں بیٹھے بیٹھے، کھاتے کھاتے، یہ آپ کا یہ سمجھو کہ یہ تسبیح ابھی آپ کی ہے، باقی سب تسبیح چھوڑ دیں، بار بار لبیک اللہ کب تک پڑھنا ہے؟ طواف شروع ہونے تک، طواف شروع کرنا ہے، اب لبیک بند، اب لبیک بند، آپ لبیک پڑھتے ہوئے پہنچے۔ اب جیسے آپ گرین لائٹ کے بعد، چونکہ اب وہ کالی پٹی تو نکال دی، اس لیے آپ کو گرین لائٹ دیکھنی ہے، گرین لائٹ وہاں لگی ہوئی ہے، اس کے سامنے جائیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ سارے لوگ نیت کر رہے ہیں، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟
اے اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. ٹھیک ہے. اچھا، نیت کرتے وقت یہ جو گرین لائٹ ہے نا، یہ گرین لائٹ ادھر ہوگی تو ہم کو یہ طرح سینہ کریں گے، یہ سینہ ڈائریکٹ حجر اسود کی طرف، جہاں سے ہم کو طواف شروع کرنا ہے. یہ میرا حجر اسود ہے، یہ حجر اسود اور یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ. تو یہ اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، دیکھ رہے آپ، بسم اللہ، بہت قریب جانے کی کوشش نہیں کرنے کی، بھیڑ بہت رہتی ہے. بسم اللہ، اور یہ ہاتھ میں دھیرے ایسے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ، 1 مرتبہ جتنا موقع. جیسے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اب سینہ ہمارا اس طرف کر دیں. ایک بات یاد رکھیں، طواف کے دوران، طواف کے بیچ میں ہمارا سینہ کعبۃ اللہ کی یعنی کعبہ کی طرف نہ ہو. جیسے یہ کعبۃ اللہ ہے تو ہم کو اس کے چاروں طرف طواف کرنا ہے، تو اس طرف بار بار گھوم کے دیکھنے کا نہیں. ادب تو یہ ہے کہ طواف کے درمیان بھی کعبۃ اللہ پر نظر نہ کریں، نگاہ نیچے رکھیں. یوں فرمایا کہ طواف کا جو ہے کعبۃ اللہ کے اوپر 120 رحمتیں اترتی ہے، اس میں سے طواف کرنے والے کو 80 رحمتیں اور برکتیں ملتی ہے. آپ کا طواف شروع ہو گیا. طواف شروع کرنے سے پہلے طواف نیت تو ہو گئی. یہ جو چادر ہم نے اوپر کی پہنی ہے نا، وہ رائٹ ہینڈ کے نیچے سے نکال کر اس کو بائیں کندھے کے اوپر ڈال دینی ہے. رائٹ کندھے سے نکال کر اس کو بائیں کندھے کی طرف ڈال دینی ہے. یہ ہے، یہ تو میرا چھوٹی چادر ہے، آپ سمجھ رہے میری بات. تو اس طریقے سے آپ اس کو کہتے ہیں استباء. اوپر کی چادر بھی تو کھڑا، اس کو کہتے ہیں استباء. استباء یہ ضروری نہیں ہے، سنت ہے. اگر نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں. بعض مطلب گھبرا جاتے صاحب. میں نے اس لیے شروع میں یہ کہا کہ 4 چیزیں ضروری ہیں. کون سی یاد رہے؟ کون کون سی؟ احرام، طواف، صفا مروہ سے حلق. صفا مروہ میں طواف کے اندر بھی اگر کچھ نہیں پڑا آپ نے، خالی چکر لگا کے آ گئے تب بھی طواف ہو گیا. صفا مروہ کے درمیان بھی آپ گھبرا گئے، کوئی سمجھ نہیں پڑا کیا پڑھنے کا، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، صفا مروہ صحیح ہو گئی. طواف کے درمیان میں صفا مروہ کے درمیان کیا پڑھنے کا؟ دعا ہے کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا، دوسرے چکر میں یہ پڑھنا، لیکن ضروری نہیں ہے. دیکھو یہ ہے استباء. یہ چادر کا حصہ جو ہے نا، اس کو تھوڑا کم رکھیں گے اور اس کو یہاں اس طرح ہاتھ میں دبائیں گے یہ، اور پھر ہاتھ اس طرح کرو تو آپ بہت آرام سے چل پائیں گے. آپ دیکھیں دونوں کونے کو یہ نہیں کریں گے، دونوں کونے کو اس طرح نہیں کریں گے. یہ تھوڑا یہ کر کے پھر یہاں سے نکالے یہ، تاکہ یہ کپڑا اندر دب جائے گا. وہ الحمدللہ یہ کپڑا بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بھائی یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ ہاں، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباء. یہ حصہ طواف کے درمیان کھلا رہے گا 7 چکر کے درمیان، اور پہلے 3 چکر کے اندر تھوڑا اکڑ کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. رمل ذرا سینہ نکال کے. لیکن چونکہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ رمل ہو نہیں سکتا، لیکن اگر جگہ مل جائے تو رمل کر لینا چاہیے. پہلے 3 چکر میں پہلے آپ نے حجر اسود سے رائٹ میں تو ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ حج پڑھنے گئے تھے، تو حجر اسود سے انہوں نے طواف شروع کیا تو اس طرح طواف چالو کرا. لیفٹ میں، رائٹ میں جانا ہے نا، تو لیفٹ میں. تو ایک بھائی میرے چاچا کیا کرتے ہیں؟ طواف لیفٹ میں نہیں رائٹ میں ہوتا ہے. تو نے کہاں سے پڑھا؟ تو کہ فلاں نے بزرگ کی کتاب میں پڑھا. تو وہ بزرگ وہی تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی، وہ طواف کر رہے ہیں لیفٹ میں. پڑھنا الگ چیز ہے، یہ پریکٹیکل الگ چیز ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن جب وہاں جاؤ گے نا تو آپ کو اتنا یاد آئے گا کہ اچھا ہم لوگ سیکھ کر آئے. رائٹ میں آپ نے طواف شروع کیا، اچھا رمل کرنا، کیا کرنا ہے؟ اب تو حتیم کا حصہ انہوں نے بند کر دیا، وہ اندر کسی کو جانے نہیں دیتے، لہذا حتیم کے حصے کو بھی طواف میں شامل کر لینا ہے. تو طواف کرتے 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 حتیم کی طرف آئے، پھر اس طرف آئے، پھر رکن یمانی کی طرف آئے، اور واپس تم کہاں آ گئے؟ حجر اسود. جہاں سے طواف شروع کیا تھا ایک چکر پورا کر کے حجر اسود کے پاس آئے. اب آپ حجر اسود آیا تو آپ کو واپس ایسا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ہمارے ایشین لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو عربی لوگ غصہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک بھیڑ وہی کرتے.
अल्लाह अकबर, तो एक 20 सेकंड 30 सेकंड सारा मजमा वहां खड़ा रहेगा, तो पीछे अरे भाई एक गाड़ी अब नहीं देखते हम लोग, थोड़ी देर के लिए रुकती है तो उसके पीछे कितनी ट्रकों की लाइन लग जाती है। तवाफ के दरमियान रुकना है ही नहीं, पहले खाली नियत कर ली, बात खत्म। उसके बाद जैसे ही आपका एक चक्कर पूरा और आप हजर अस्वद की तरफ आओ, सीना आपका कहां है, उस तरफ, राइट, जहां जाना है हमें, ये मिलता है। कितना अच्छा है। बस क्या करना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ही बोलो भाई, बिस्मिल्लाह अल्लाह, अब चले, बराबर है। वो 7 दाने की तस्बीह साथ में रखने की भूल जाते हैं, भीड़ इतनी होती है, पसीना इतना होता है कि तीसरा चलता है कि चौथा चलता है कि भूल जाते हैं। इसलिए वो तस्बीह जो है, आपको ये तस्बीह इस तरह रखने की, जैसे एक चक्कर हो तो उसको ऊपर ले लेने का, याद रख के, और दूसरा हो तो दूसरा, इस तरह के ये 7 चक्कर याद रहेगा। शुरू किया था नियत करके मैं उम्र का तवाफ करता हूं, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एक चक्कर लगा क्या क्या रमल करना है, इस्तिबा करना है। इस तरह आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे। 7 चक्कर पूरे होंगे और 8वां आपका बोसा होगा। चक्कर 7 हो गया और बोसा कितना होगा, 8वां बोसा कर लिया, ये आपका तवाफ क्या हो गया भाइयों। अच्छा, ये इसको क्या बोलेंगे, इस्तिबा, ये सुन्नत है। रमल ये सुन्नत है। जरूर क्या है, तवाफ है। अगर किसी भाई का तवाफ के दरमियान वुजू टूट गया, क्या करें, घबरा जाते हैं, क्योंकि वो वुजू करने का कहां है, वो मेरे साथी और साथी लोग वहां, फिर कोई साथ बात देता बेटा नहीं कहता, तो पसी कर ले जाएंगे, बराबर, तो वो घबरा जाता है बेचारे। देखो, अगर तीसरे चक्कर में, दूसरे चक्कर में, चौथा चक्कर अभी पूरा नहीं हुआ और आपका वुजू टूट गया, तो वुजू करके चले आने, वहां वुजू वहां नीचे है, ये मलिक अब्दुल अजीज है ना, उसके राइट हैंड के पास वहां वुजू खाना भी है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी को पूछोगे वो, तो आपको वुजू करने के लिए बताएगा, वहां वुजू कर ले और वापस तवाफ शुरू करना पड़ेगा। और अगर 5वें चक्कर में या 6ठे चक्कर में या 7वें चक्कर में वुजू टूटा, तो दोनों गुंजाइश है। बाज़ हज़रात फरमाते हैं तवाफ पहले से करना चाहिए, लेकिन ये भी है कि अगर 5वें 6ठे 7वें चक्कर में वुजू टूटा, तो जहां से वुजू टूटा है वहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, तवाफ चालू करके पूरा कर दे। याद रहेगा भाई। कोई चीज ऐसी है जो आपने नहीं समझी है, इसमें कोई चीज पूछना है आपको तवाफ में, बराबर, तवाफ हो गया। अब हाँ, कि भाई तवाफ हो रहा है और नमाज का वक्त हो गया, तो देखो एक बात बता, वहां क्या है कि नमाज का कोई फिक्स टाइम नहीं है। भले वो टाइम लेते हैं, लेकिन कभी 10 मिनट जल्दी भी करते, कभी 10 मिनट एकदम जल्दी भी खड़ी कर देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि सुन्नत का टाइम नहीं देते। तो बेहतर ये चुका, अगर हमारे साथ मस्तूरा हो ना, वो हमारे साथ, हमारी माँ, हमारी बहन बीवी तवाफ कर रही है, तो जैसे अजान हो ना, तो उसको औरतों की नमाज पढ़ने का तरीका जगह अलग है, लोग मानते नहीं है। ये मसला भी ध्यान से है कि अगर जिस जगह हम लोग काबतुल्लाह मताफ में नमाज पढ़ते हैं, हमारे आगे अगर औरत है, तो इस लाइन में जितने मर्द होंगे उनकी सबकी नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। मसले मुआजात इसको कहा जाता है अरबी में। औरत दाएं बाएं देख लेने का आगे पीछे, औरत की नमाज फासिद नहीं होगी, मर्द की नमाज फासिद होगी। औरतों के नमाज पढ़ने का डिपार्टमेंट अलग है, तो हमारी माँ बहनों को उस जगह भेजे जहां मर्द बैठे, वहां ना भेजे। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, तीसरा चक्कर चल रहा था, चौथा चल रहा है, अजान हो गई तो तवाफ अधूरा छोड़ दें, और अधूरा छोड़ के क्या करेंगे, औरत को उस जगह हम जा सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई सीना किबले से फिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं, आप जा सकते, उनको छोड़ दो और उनको एक जगह बता दो कि देख नमाज पढ़ने के बाद ये गेट के पास, ये नंबर के पास, ये टाइल्स के पास आ जाने का। तो आपको नमाज अलग जगह पढ़ेंगे, औरत अलग जगह नमाज पढ़ेगी, तो आपके सलाम फिरने के बाद तू आ जाना, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर जोहर बाद, फजर बाद, रात को है, तो तवाफ करने के बाद आप याद रखने का, तवाफ करने के बाद काबतुल्लाह के दरवाजे के बिल्कुल सामने जाएंगे, तो वहां से आपको सफा मरवा का रास्ता दिखाएंगे, वहां लिखा हुआ होगा, ये वहां सफा और मरवा लिखा हुआ है। तो सफा मरवा जाना है, तो वहां आकर आपको 2 रकात पढ़नी है। क्या पढ़नी है, 2 रकात, एक तरफ अपनी मस्तूरात को और अपने एक तरफ 2 रकात पढ़नी है। और ये 2 रकात पढ़ के नियत ये करने की मैं वाजिब तवाफ की 2 रकात वाजिब, तवाफ की 2 रकात वाजिब जो मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह तो मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। ये 2 रकात पढ़ ली, और 2 रकात पढ़ने के बाद खूब दुआ करनी, खूब दुआ करनी मेरे भाइयों। देखो आपका उम्र का तकरीबन काम आधा से ऊपर काम हो रहा है, तो आपको खूब दुआ करनी है, और दुआ करने का आपका बदन भी थोड़ा थका होगा। अब जो है पेट भर के जमजम का पानी पीना है,
زمزم کے پانی میں آپ کو ناٹ کولڈ اور ٹھنڈا، ناٹ کولڈ وہاں لکھا ہوا ہے. جتنے کولر ہیں نا اس میں جو ہے اکثر کولر تو ٹھنڈے کے ہوتے ہیں، لیکن ایک کولر اس پر لکھا ہوتا ہے ناٹ کولڈ، یعنی اس میں ٹھنڈا نہیں ہے، سادہ، گلا خراب نہیں ہو جائے. یہ فرمایا کہ مومن ہے نا، مومن جس کے دل میں ایمان ہے وہ پیٹ بھر کے زمزم پیے گا، اور جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ زمزم کا پانی پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا. تو آپ اپنے ایمان کی نشانی بتا، پیٹ بھر کے پانی میں پیشاب کرنے جانے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت سارے بعد میں کر لے آپ پیشاب، اس لیے کوئی پیٹ بھر کے زمزم کا پانی پیے. اور زمزم کے پانی کو بہت سارے لوگ وہاں دیکھتے ہوں گے کہ ادھر ادھر وہ وضو کرنے میں لگا دیتے ہیں اور بہت سارا احتیاط کرے. جیسے اگر ہم یہاں ہوتے تو زمزم کا پانی کتنی ادب اور احترام سے کرتے ہیں، اس طرح خوب سیر ہو کر پیے. زمزم پینے کے بعد وہیں سے انہوں نے پل بنا دیا ہے چلنے کا، وہیں سے بنا دیا ہے، جلدی نہیں کرنے کی. اب آپ کو جانا ہے صفا مروہ، چونکہ آپ کا طواف تو ہو گیا. اب صفا میں وہاں جا کر آپ کو نیت کرنی ہے، صفا کے پاس جا کر، اے اللہ میں عمرے کی سعی کر رہا ہوں، عمرے کی سعی میرے لیے آسان فرما. ہو گیا، سمجھ میں آ رہی بات. اور یہ بولنا بھول گئے نا، صفا مروہ میں صحیح کر لی تو ہو گئے. دعا کر لیں وہاں اس طریقے سے جو استلام وہاں استلام نہیں ہے. کہاں؟ صفا میں. وہاں جا کر بسم اللہ اللہ ہوتا کرتے نہیں. صفا پہ جا کر تھوڑی دیر کے لیے جہاں سے تھوڑا صفا کے اوپر چڑھے گے تو آپ کو وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آئے گا. وہاں کھڑے کر کے اللہ میں اس وقت اصل صفا میں دعا کرنے کا کہ اللہ میں اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اور ہماری ماں ہاجرہ کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر. اللہ پاک کتنی گرمی تھی، پہاڑ تھا، پانی نہیں تھا، اور پانی کی طلب میں اللہ اس میں چکر لگایا تھا. اللہ ٹھنڈک میں اے سی کے اندر میں تو چل رہا ہوں. اس طلب کے ساتھ سب نے وہ دعا مانگے اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو یاد کریں، آپ کے اندر انرجی پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو صحیح شروع کرنا ہے. صفا سے صحیح شروع ہوگی، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دو. صفا سے شروع ہوگی صحیح اور پوری کا ہوگی مروہ. ایک بات یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان دو گرین لائٹ آئے گی جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں. وہاں مرد حضرات کو ذرا تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے، سنت. آپ دیکھیں گے لوگ دوڑتے ہی ہوں گے، عورت کو نہیں، مرد کو. اور میرے بھائیوں، جو لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں یا پہلی مرتبہ نہیں لیکن اگر عورت ساتھ میں، ماں، نانی، دادی ساتھ میں ہے، اپنی بیوی ساتھ میں رکھیں. صفا اور مروہ کے درمیان بھی اور طواف کے درمیان بھی ان کو ساتھ میں جلدی نہ کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یاد آپ یہ جو ہری لائٹ ہے اس میں تھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑیں گے. بہتر ہے کہ طواف میں تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اور یہاں بھی جو ہے تیسرا اور چوتھا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. بہت سارے حضرات جو ہے وہ کتاب لے کر آتے ہیں، پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے اکابرین یہ فرماتے کہ طواف کے درمیان تلاوت کرنے سے دعا افضل ہے. اس لیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان اور طواف کے درمیان اللہ ہر دعا قبول فرمائے. اور میرے بھائیوں، جب طواف کرو، ایک طواف پورا ہو جائے نا تو آپ لوگ کون سی دعا رہ گئی اس کو ڈائری میں لکھ لو کہ کون سی دعا رہ گئی، امی کے لیے، ابا کے لیے، بھائی کے لیے، اولاد کے لیے، میرے ملک کے لیے. اور میرے بھائیوں 5-7 منٹ کا ٹائم باقی رہ گیا. اب میں آپ کو ایک دل کی بات سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے ٹائم کے اندر کعبہ کی زیارت نصیب کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی آپ کی دعا کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی 12 گھنٹے سے تو ایک دم حالت خراب ہو گئی ہے. ابھی جو کل کی رات گئی ہے، اور میرے بھائیوں بس اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے. یہ اتنے آپ اسی طواف میں بھی کبھی بھی چکر میں نماز کے بعد جب اپنے لیے دعا کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں، مسجد اقصیٰ کے لیے ضرور دعا کریں، اپنی بستی کے لیے ضرور دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جیل و بند، قید و بند میں ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. اور میرے بھائیوں یہ ہے 5 منٹ لے لیتا ہوں، کوئی اذان کی باقی ہے نا، ٹھیک ہے 50 کا. یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. جیسے ہی 7واں چکر پورا ہوا، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا نفل مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. طواف کے بعد پڑھنا واجب ہے. اور صفا مروہ کے بعد سیدھا اب مروہ کے بعد جو ہے نا
मरवा के बाद आप बाहर निकलोगे तो बहुत घूम घूम के आपको आना पड़ेगा। तो एक काम करना, मरवा पर जैसे ही सफा, अभी मैं जाके आया ना हज में, उसके बता, मरवा में जैसे ही सही पूरी हो तो वापस थोड़ा चलकर सफा की तरफ आना है, अंदर एसी में, और वहां से उन्होंने रास्ता दिया है बाहर निकलने का। वहां से बाहर निकलोगे तो सीधा अब्दुल अजीज गेट आएगा, और अब्दुल अजीज गेट के सामने ही हलक करवाने वाले आपको बाहर मिलेंगे, 10,000 15,000। तो उसको खाली एक रिक्वेस्ट करना कि भाई मैं तेरे पास हलक करवाता हूं, लेकिन साबुन यूज मत करना, इसलिए कि अभी आप एहराम में हो, अभी आप जो है नाखून काट नहीं सकते, बाल काट नहीं सकते, खुशबू लगा नहीं सकते। तो आप इतना कहो कि भाई तुम हलक करवा देना, लेकिन साबुन यूज मत करना, तो वो तैयार हो जाएगा। आप वहां जो है हलक करवा लें। जैसे ही आपने हलक करवा लिया, आपका उम्रा पूरा हो गया। औरतों के मसाइल उसकी जगह पर वहां बयान होंगे। मेरे भाइयों, मदीना मुनव्वरा के अंदर तो अल्लाह ताला आपको बार बार ले जाए, मोहब्बत के ले जाए, दुरूद शरीफ। एक बात है, हम किसी के घर जाते हैं, किसी दोस्त के, रिश्तेदार के, तो कोई ना कोई हदिया ले जाते हैं। अल्लाह के घर जाते हैं, क्या हदिया लेकर जाए? ये फरमाया अल्लाह को कोई हदिये की जरूरत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर, आपके रोजे पर, आपकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताऊं, रोज़ाए रसूल क्या है? हमारे नबी हमारी कब्र में जिंदा है। जैसे आप करीब होंगे ना, अल्लाह के रसूल अपनी आंखों से हमको देखेंगे, हमारे सलाम का जवाब देंगे। तो हमारे अकाबिरीन तो फरमाते हैं कम से कम 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पहले से पढ़ लें। मक्के के अंदर अगर आप 13 दिन हैं, आप एवरेज लगा लो कि रोजाना 300 मरतबा के 500 मरतबा में दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, और वो दुरूद शरीफ जरूर नहीं है कि 3000, 1000 हो तो 1000, 1500 तो 1500, और जितने पढ़े हैं। जब आप मदीना पहुंचे, नबी आपके हमारे पर बहुत सारे एहसान है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, हम आपके लिए ये छोटा सा हदिया ले आए। हमारी खुशकिस्मती होगी, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, आप ये हमारा हदिया कबूल कर लें। क्या बड़ी बात है मेरे भाइयों, इस नबी को इस उम्मत से कितना डर है। तो जैसे आप ये बात कहेंगे, और देखो आप जितना करीब जाओगे तो पुलिस वाले वहां खड़े नहीं रहने देते, इसलिए आप जैसे ही बाबू सलाम से अंदर दाखिल हो, सलात दुरूद शरीफ, अब तो उन्होंने बहुत लंबा बैरिकेड लगा दिए, तो वो दूर से अंदर, नमाज के फौरन बाद जाओगे तो भीड़ मिलेगी। नमाज के, किसी भी नमाज के फौरन बाद जाओगे, पूरा मजमा सलाम पेश करने जाता है। समझ में आ रही बात? तो बेहतर तरीका रात का है, बेहतर तरीका सुबह 9 बजे के बाद का है, 9 से 11 का है, बेहतर तरीका 3 से 5 का है, या वहां असर की नमाज 4 बजे हो जाती है तो 5 से 6 का है। रात को तो कभी भी जाओ। समझ में आ रही बात? तो ज्यादा 1-2 दिन जाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा भीड़ कौन से टाइम पर नहीं होती है, ऐसे टाइम पर जाए। और मेरे भाई, दिन में 2, 4, 5 मतलब जितनी तुम्हारे पैरों में ताकत है, बार बार, एक ऐसा नहीं कि एक मरतबा सलाम पेश कर लिया होगा, बार बार जाओ। और मैंने खास तौर पर मस्तूरात के लिए, जो कि मस्तूरात का टाइम अलग है, मस्तूरात को सलाम पेश करने का जो है वो तरीका भी, वो सारा वहीं से बयान हो जाएगा इंशाअल्लाह।